الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتطعطع فيه وهو عليه شاق فله أجران أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کے سلسلے میں چند باتیں گزشتہ کل عرض کی گئی تھی. آج بھی قرآن کریم ہی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. بہت سال پہلے کی بات ہے کہ یورپ میں ایک ویلفیئر تنظیم تھی جو ہر مسلک، ہر مذہب میں وہ رفاہی کام کرنے والی اور سب کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنے والی تحریک و تنظیم تھی. ان کے دل میں بات آئی کہ مذاہب کے اعتبار سے بڑا اختلاف ہوتا ہے. یہودی کچھ کہتے ہیں، عیسائی کچھ کہتے ہیں، مسلمان کچھ کہتے ہیں. کیوں نہ ہو سارے ادیان کو ایک کر دیا جائے، وحدت ادیان. جیسے اکبر کے زمانے میں اس نے دین الہی کے نام سے ایک دین ایجاد کیا تھا اور اس کی یہ منشا تھی کہ سارے دین ایک ہو جائیں، ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان سب ایک دین ہو جائے، یہ اختلاف نہ رہے. آج بھی کچھ لوگوں کو یہ کیا کہنا چاہیے، یہ بھوت سوار ہوتا ہے. اختلاف کو ختم کر کے سب کو ایک بنا دینا چاہیے. ایک کیسے ہوں گے؟ اختلاف تو رہے گا ادیان کا. حق دین بھی ہوگا، باطل دین بھی ہوگا، آسمانی دین بھی ہوگا، لوگوں کا بنایا ہوا گھڑا ہوا دین بھی ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جو دین حق ہے وہی اصل ہے. هو الذی بعث فی الامی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ ہی نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ اے علی الادیان والمذاہب کلہا ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. چاہے کافروں کو، مشرکوں کو کتنا ناگوار گزرے. تو حجت اور دلیل کے اعتبار سے دین اسلام ہر زمانے میں غالب رہے گا. تو لہذا ان لوگوں نے یہ بات سوچی کہ صاحب یہ مجلس منعقد کی جائے جس میں یہود کے ایک بڑے عالم کو بلایا جائے، عیسائیوں کے ایک بڑے عالم کو بلایا جائے، مسلمانوں کے ایک بڑے عالم کو بلایا جائے، اور 2 جج متعین ہوئے، اور یہ 3 بڑے بڑے علماء مختلف مذاہب کے دانشور یہ سب جمع ہوئے. جو جج تھے وہ سب ادیان کا مطالعہ کیے ہوئے لوگ تھے. ایسا نہیں کہ صاحب ہمارے زمانے میں لوگ ایسے قاضی بن جاتے، جج بن جاتے ہیں جن کو سارے مذاہب کا ان کے پاس مطالعہ نہیں ہوتا گہرائی کے ساتھ. دین اسلام کا مطالعہ کہاں ہوتا ہے غیروں کے پاس؟
جو یہ کہہ دے کہ صاحب حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنا جلباب، اپنا مقنا، اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرے۔ تو سر پہ بھی ہوگا، چہرے پہ بھی ہوگا، سر کا بھی حجاب، سر کا بھی چھپانا ضروری ہے، اور عورت باہر نکلے تو چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ لا تسألوهن الا من وراء لا تسألوهن متاعا الا من وراء حجاب، فرمائیں کہ صحابہ سے کہا گیا کہ ازواج مطہرات سے اگر کوئی بات تم کو پوچھنی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ اگر چہرے کا حجاب نہ ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھنے اور لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اور ایک مستقل موضوع ہے، کبھی موقع ملے تو اس پر عرض کیا جائے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ جو اصل جج ہوتے ہیں، قاضی جو ہوتے ہیں، وہ بڑے بہت وسیع ان کا مطالعہ ہر مذہب کا ہوتا ہے، چنانچہ وہ سارے مذاہب کو سامنے رکھ کر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اس جج کی کرسی پر معمولی آدمی نہیں بیٹھتا ہے۔ چنانچہ جب تینوں یہ دانشور علماء عیسائیت کے، یہودیت کے اور اسلام کے بیٹھے تو جو جج تھے انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ بھئی آپ کا کیا مذہب ہے؟ یہودی نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، اس نے کہا نصرانی عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہر مذہب کسی نہ کسی نبی کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی مذہب لاتا ہے، نبی دین لاتا ہے، تو لہذا اگر تمہارا مذہب ہے تو کس نبی کی طرف تمہارا مذہب منسوب ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہمارا مذہب منسوب ہے، مسلمان نے کہا کہ ہمارا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ تو بات سوال کا جواب سی ہو گیا۔ آگے اس نے دوسرا سوال کیا، بڑا عجیب غریب سوال ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو دور ہے کس مذہب کا دور ہے؟ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا صاحب یہ تین ہی مذہب والوں کو کیوں بلایا، اور بھی مذہب والے تو ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تین مذہب والوں ہی کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آسمانی ہے اور ہمارا مذہب آفاقی ہے۔ آفاقی کے معنی قیامت تک کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر طبقے کے لیے ہمارا مذہب ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، اور ہم مسلمانوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا جو دین ہے یہودیت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے۔ آفاقی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے اور آسمانی ہے اور نبی کی طرف منسوب ہے۔ تو اس نے دوسرا جو سوال کیا وہ یہ سوال تھا کہ یہ دور کس مذہب والوں کا ہے، کس مذہب کا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا ہمارا یہ دور ہماری یہودیت کا ہے۔ عیسائی نے کہا کہ یہ دور عیسائیت کا ہے، اور مسلمان عالم نے کہا کہ یہ دور اسلام کا دور ہے، قیامت تک اسلام چلے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے دعوے ہیں لیکن دلیل چاہیے، دلیل کے ساتھ آپ کو یہ بات پیش کرو۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ ایک معجزہ بھیجتا ہے۔ جس نبی کا معجزہ باقی ہے وہ یہ دور اس مذہب کا ہے، اور جس نبی کا معجزہ ختم ہو گیا ہے تو یہ دور اس نبی کا نہیں ہے۔ اب بتاؤ کس کا معجزہ باقی ہے؟ یہودی بول نہیں سکا، عیسائی بول نہیں سکا، اس لیے کہ ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا،
عصا کہاں ہے؟ اور اگر عصا کسی کو مل بھی گیا ولو بالفرض ملے گا نہیں. اگر کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہیں مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو عصا کام کرتا تھا، نیچے ڈالے تو لاٹھی، پکڑو تو نیچے ڈالے تو اژدہا، پکڑو تو لاٹھی. آج وہ اژدہا وہ عصا ہے؟ اگر ہے تو وہ کام کرے گا کسی کے ہاتھ میں؟ پہلے تو عصا ہے نہیں وہ. اگر ولو بالفرض اگر آپ کہیں سے تلاش کر کے لاؤ اور کہہ دو، دعویٰ کرو کہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. تو اللہ نے کہا القها یا موسیٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا تھا کہ اللہ یہ میرا عصا، میری لاٹھی ہے. یہ نہیں کہا کسی عصا، میرا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ کیا کام آتا ہے؟ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میری بکریوں پر کے ریوڑ پر میں پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلا لیتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس کے بہت سے کام ہیں. کوئی سانپ آتا تو مار لیتا ہوں، کہیں جو ہے کوئی دشمن آتا تو اس کو بھی نمٹ لیتا ہوں، کہیں جو ہے پانی دیکھنا ہے تو پانی دیکھ لیتا ہوں. مختلف کام یہ عصا آتا ہے. تو اللہ نے کہا تھا القہا یا موسیٰ، موسیٰ ڈالو تو ذرا اسے زمین پہ، تو فوراً ڈال دیا. یہ نہیں پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ڈالو، میرا عصا ہے، فائدہ مند عصا کیوں نیچے ڈالو. فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور نیچے ڈال دیا عصا. تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو کیا دیکھتے کہ ایک دم سے وہ ایک جو ہے اژدہا بن کے اس طرح جو ہے یعنی چلنے لگا، تیزی سے چلنے لگا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے ہمارے پیچھے جانے لگے. تو یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو وہ عصا آج کہاں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا؟ وہ کبھی نیچے ڈالے تو اژدہا بنے، پکڑ جائے تو لاٹھی بن جائے، اسے پتھر پر مارے تو 12 چشمے نکل آئے، سمندر پر مارے تو 12 راستے نکل آئے. یہ کہاں ہے وہ عصا؟ تو ختم ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی معجزے کے طور پر تھی، اس کی وجہ سے جنات اور جو چرندے پرندے سب ان کے تابع تھے، مسخر تھے. ان کا تخت شاہی کہاں ہے جو ہے ہوا کے دوش پر جو ہے 6 لاکھ فوجوں کو لے کے اڑتا تھا؟ نبی گئے تو معجزہ بھی چلا گیا. اور تورات و انجیل و زبور یہ معجزہ نہیں ہے. ولو بالفرمان بھی لیتے یہ کتابیں بھی معجزہ تھی، تو آج وہ کتابیں کہاں ہیں؟ تورات کہاں ہے؟ انجیل کہاں ہے؟ زبور کہاں ہے؟ نبی گئے تو ان کے ساتھ چلے گئے. تو لہذا عیسائی بول نہیں سکا، یہودی بول نہیں سکا. جو مسلمان عالم تھے انہوں نے جیب میں چھوٹا سا قرآن رکھا تھا، قرآن اٹھا کے کہا آج بھی ہمارے نبی کا معجزہ باقی ہے. جیسے جب اترا تھا جیسے وہ معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. جس وقت اترا تھا اس کی جو تاثیر تھی آج بھی اس کی وہی تاثیر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کا جو معجزہ ہے وہ دائمی معجزہ ہے. ہمارے نبی کا معجزہ نبی کے ساتھ چلا نہیں گیا. نبی گئے لیکن معجزہ چھوڑ کر گئے. اور یہ معجزہ علمی معجزہ بھی ہے، عملی معجزہ بھی ہے، بلکہ کئی پہلوؤں سے قرآن معجزہ ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن جس طرح اللہ نے اتارا تھا جبرائیل امین کے واسطے سے، آج تک وہی قرآن ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی آیت نہیں بدلی، کوئی لفظ نہیں بدلا، کوئی کلمہ نہیں بدلا، کوئی حرف نہیں بدلا، کسی حرف کا کوئی زیر زبر نہیں بدلا، کسی حرف کا کوئی نقطہ نہیں بدلا. جیسے اس زمانے میں اللہ نے اتارا تھا آج تک وہی ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس لیے کہ جیسے میں نے کل شاید عرض کیا تھا کہ دیگر کتابوں کو اللہ نے اتار کر جن کے لیے اللہ نے اتارا تھا ان سے کہہ دیا کہ تم حفاظت کرو بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. لیکن قرآن کو اتار کر اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن کی ہم خود حفاظت کریں گے.
اس آیت کے ذیل میں علامہ قرطبی ایک بہت بڑے مفسر ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے، ان کی تفسیر کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی شفیع صاحب، شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفسر قرآن اور مفتی اعظم تھے اپنے زمانے کے ماضی قریب میں، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد، انہوں نے اپنی جو کتاب معارف القرآن ہے، 8 جلدوں میں تفسیر کی جو کتاب ہے، اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ مامون رشید علم دوست آدمی تھا، علماء سے، ارباب علم سے بڑی محبت تھی۔ اگر آدمی عالم نہ بھی ہو تو علماء سے محبت کرنا چاہیے، علماء کی باتیں سننا چاہیے۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی لوگ مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیٹ دکھا کے ایسے جاتے ہیں گویا کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہاں آتے ہیں آپ کے لیے آتے ہیں، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی، آپ کی وجہ سے ہم اس مسجد میں آتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، لیکن لوگ پیٹ پھیر کے ایسے جاتے ہیں گویا کہ مولانا ہم کو ضرورت نہیں ہے، بہت ہم نے احسان کر دیا، ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، گویا کہ احسان کر کے جا رہے ہیں۔ آدھا گھنٹے بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کے رسول اللہ کی حدیثوں کی باتیں سننے ہم تیار نہیں ہیں۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بڑا دل کوڑتا ہے۔ لوگ دور دور سے آ کے سنتے ہیں، ان کے اندر طلب ہوتی ہے، اور یہاں ہمارے لیے انتظام کیا گیا ہے، لیکن ہم آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ بیٹھ کر اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایسے جا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی بہت ضروری کام وہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ ضروری ہے؟ جب رمضان کے مہینے میں آدمی بیٹھ کر دین کی بات نہیں سن سکتا ہے تو غیر رمضان میں کیا سنے گا؟ دنیا کی محبت ایسی گھس گئی ہے، دنیا ایسی مسلط ہو گئی ہے کہ شیطان تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کی دین کی بات سننے نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ سن لیں گے تو سمجھ جائیں گے تو عمل کر لیں گے، عمل کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سننا پہلا نمبر ہے، پہلا زینہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ سمعنا پھر وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا پھر مانا۔ کافر کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ بے ایمان کہا کرتے تھے کہ قرآن نہ سنو، قرآن کی باتیں نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اور پھر کیا کہتے تھے؟ اگر کہیں قرآن کی بات ہو رہی، قرآن سنایا جا رہا ہے تو شور مچا دو، نہ وہاں والے سنے نہ تم سنو، نہ کسی کو سننے دو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اور میرے دوستوں، میں کر رہا تھا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب جو معارف القرآن ہے 8 جلدوں میں، اس میں واقعہ نقل کیا ہے کہ مامون الرشید علم دوست آدمی تھا، علماء سے محبت کرتا تھا، علم کی چاشنی اسے ملی ہوئی تھی۔ علم کی حلاوت جسے مل جائے میرے دوستوں، کسی چیز کے کھانے میں کیا مزہ ہے۔ علم کا مزہ، علمی مجلسوں کا مزہ، علماء کی باتوں کے سننے میں مزہ، جس آدمی کو آ جاتا ہے کہ دنیا کی کسی محفل میں اسے مزہ نہیں آتا ہے، کسی مجلس میں اسے مزہ نہیں آتا ہے۔ چنانچہ اس کی محفل، اس کی مجلس میں کبھی کبھار جو ہے ہر طرح کے دانشوروں کو بلایا جاتا تھا، علم دوست لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ہر مذہب کے لوگ آتے تھے، اپنی علمی کمالات کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ مجلس میں ایک یہودی بھی آیا، اس نے بڑی اچھی معلومات پیش کی، تو مامون الرشید نے دیکھا کہ صاحب یہ آدمی یہودی ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا علم رکھتا ہے، چنانچہ اس کے امتحان کے لیے کہا کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، اتنا اچھا علم رکھتے ہو، اتنا ذہین و فطین ہو، اتنے سمجھدار آدمی ہو، مسلمان ہو جاؤ، ہم تم کو اس طرح نوازیں گے، اس طرح نوازیں گے، یہ دیں گے اور وہ دیں گے۔ یہودی جلدی بدلتے نہیں ہیں، یہودی جو اپنے مذہب کے پکے ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے، وہ یمن کے، وہ مشرک تھے، لیکن وہ سب مسلمان ہو گئے اور انصار کا لقب پایا۔ لیکن یہودی جو 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ،
ان میں سے آپ نے فرمایا کے موقع پر ان تینوں قبیلوں کے اگر 12 آدمی جو علم والے ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں تو پوری قوم آ سکتی ہے، لیکن 12 بھی ان کے اہل علم نہیں آئے، بس چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جس میں عبداللہ ابن سلام کا نام جو ہے واضح ہے کہ پہلے ہی مرتبہ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں سنی تھی کہ آپ علیہ السلام کو کی بات ان کے کانوں میں جو سب سے پہلے پڑی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 باتیں آپ نے فرمائی، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، جب ساری دنیا سو رہی ہو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو اس وقت اٹھ کر تم خدا کے سامنے چند رکعتیں پڑھ کے اللہ کو مناؤ۔ 4 کام کرو گے تو فرمایا تدخل الجنۃ بسلام، جنت میں راحت کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کہا یہ کلام نبی کا ہو سکتا ہے، غیر نبی ایسا کلام نہیں کر سکتا ہے۔ فوراً مسلمان ہو گئے تھے اور اللہ نے بڑا مقام دیا ان کو۔ تو اور یہودی جلدی مسلمان نہیں ہوتے، اور یہودی کے ہاں ان کی مذہب کی تشکیل اور تبلیغ بھی نہیں ہے، اس لیے کیا ان کے ہاں جو یہودی وہ نسلاً ہوتا ہے، مذہباً نہیں ہوتا ہے۔ جو یہودی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہی یہودی ہوتا ہے، جو غیر یہودی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں مذہب کی اشاعت نہیں ہے۔ عیسائیوں میں اشاعت ہے، عیسائی میں تبلیغ ہے، عیسائی مشنریز کام کرتی دوسروں کی عیسائی بناتی ہیں، لیکن آپ نے کہیں نہیں سنا کہ یہودی بھی اپنے دین کی اشاعت کرتے ہوں، یہودی اپنے دین کی دعوت دیتے ہوں، یہ کہیں آپ نے نہیں سنا ہے۔ ان کا ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ، ایک جماعت ہے، بس وہی ہے، اس سے آگے جو ہے ان کے مذہب میں کوئی داخل بھی نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو یہودی نہیں مانتے، وہ جو نسلاً یہودی ہے اسی کو یہودی مانتے ہیں۔ تو اور ان سے جب مامون رشید نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں، میں اپنے مذہب پر ہوں، میرا بھی ایک مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر اللہ نے تورات اتاری ہے، لہذا میں مسلمان نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا ہے، چاہتے تو مامون رشید ان کی حکومت تھی، جبراً اسے مسلمان بنانا اگر جائز ہوتا تو بنا لیتے، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جو آدمی زبردستی آئے گا وہ منافقانہ آئے گا، مخلصانہ نہیں آئے گا، وہ مسلمان منافقانہ ہوگا، مخلص مسلمان نہیں ہوگا جسے زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ اس لیے زبردستی مسلمان بنایا نہیں جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تلوار کی زور سے اسلام پھیلا، سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ تو ہر مسئلہ ختم ہو گیا، انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ، تم کو اختیار ہے، جیسے جو چاہے کرو، ہم زبردستی نہیں کرتے۔ چنانچہ 1 سال گزر گیا، کہتے 1 سال کے بعد پھر دوبارہ مجلس منعقد ہوئی تو وہ آیا اور اس نے بہت اچھی فقہی کوئی فقہی مسئلہ تھا، فقہی کانفرنس تھی، اس میں اس نے اچھی معلومات پیش کی اور اس وقت وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو مامون رشید نے اس سے کہا ملاقات میں کہ ہم نے پچھلے سال تم سے کہا تھا مسلمان ہونے کو، تم نے منع کیا تھا، لیکن اس سال تم مسلمان ہو کے اتنی اچھی تحقیق آ کے تم نے فقہی اعتبار سے پیش کی ہے، تو تمہارے مسلمان ہونے کا کیا راز ہے؟ ہم نے دعوت دی اور پیشکش کی مسلمان ہو تو ہم یہ کریں گے اور تمہارے پاس تم کو یہ انعامات دیں گے، لیکن تم نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، اب کو خود مسلمان ہو کے آ گئے، یہ کہاں سے؟ عجیب بات ہے۔ اس نے کہا جب میں واپس گیا تو میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، میں نے کہا کہ 3 مذہب دنیا میں بڑے ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے، لہذا مجھے ان کا تقابلی مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی تینوں مذہب کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ سمجھنے کے لیے صحیح آسان راستہ یہ کہ وہ یہودی جو تھا اچھا خطاط تھا، خطاط کے معنی اچھا لکھنے والا، کتابیں لکھتا تھا، خود یعنی خوش نویش تھا، اچھا کاتب تھا،
چنانچہ اس نے کہا میں نے ایک ترکیب کی، میں نے کہا کہ میں تو اچھا خطاط ہوں، خوش نویس ہوں، کاتب ہوں، لہذا تورات کا نسخہ لے کر میں نے لکھا، اور اس میں نے کچھ کلمات ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر بڑھا دیے، یعنی معنی تو وہی رہے لیکن الفاظ بدل گئے، اس لیے کہ بعض مرتبہ الفاظ بدلتے لیکن معنی ایک ہی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی میں بیٹھنے کے لیے جلسہ بھی آتا ہے، قعدہ بھی آتا ہے۔ قعدہ یقعدو کے معنی بیٹھنا، جلسہ یجلسو کے معنی بھی بیٹھنا، تو لہذا جہاں جلسہ تھا وہاں قعدہ لکھ دیا، جہاں قعدہ تھا وہاں جلسہ لکھ دیا۔ اس طرح اور بھی بہت سے حروف میں نے آگے پیچھے کر دیے تورات کے، اور لے جا کے میں نے جو ہے یہود کے ایک بڑے عالم کو دیا، اور اس نے جو ہے شکریہ ادا کر کے بہت جو ہے پرتپاک انداز سے استقبال کر کے اس نے وہ تورات کا نسخہ لے لیا، اس کا درس شروع کر دیا۔ میں نے جو رد و بدل کیا تو اسے کچھ پتہ نہیں چلا، وہ پڑھا رہا ہے، خوش ہو رہا، میری تعریف بھی کرا، اور جو ہے مجھے بہت انعام بھی دیا۔ تو یہ تو ہو گیا۔ پھر انجیل میں نے لی، انجیل میں بھی میں نے وہی رد و بدل کیا۔ رد و بدل کرنے کے بعد میں نے ایک اس کا جو پوپ تھا، فادر تھا، جو عیسائیوں کا بڑا ہوتا ہے چرچ میں، اسے لے جا کر پیش کیا، اس نے ماشاءاللہ اسے بھی قبول کر لیا، انہیں بھی قبول کر لیا، وہ پڑھاتا رہا اسے اپنے چرچ میں، اور اس نے بڑا میرا شکریہ ادا کیا، انعام بھی دیا۔ پھر چند دن کے بعد میں نے قرآن لکھا، قرآن بھی میں نے لکھا رد و بدل کر کے، آگے پیچھے کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ الفاظ بدلے، کچھ آیتیں بدلی، ایک عالم کو دیا۔ چنانچہ اس عالم کو دیکھ کر میں آ گیا، تو چند دن کے بعد وہ عالم میرے گھر پر آئے، اور گھر پہ آ کے دستک دی۔ میں نے کہا کون؟ میں فلاں ہوں۔ دروازہ کھولا، اندر آ کے انہوں نے قرآن اس کا سامنے پیش کر کے کہا کہ تم جو ہے نابینا تھے، اندھے تھے، جو نے قرآن لکھا، تو قرآن میں تم نے رد و بدل کر دیا ہے، تمہاری خشخط بڑی اچھی ہے، کتابت بڑی اچھی ہے، خوش نویس ضرور ہو، لیکن قرآن میں تم نے رد و بدل کیا، یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ باقی جو مذہب ہے قرآن جو ہے، جو باقی جو کتاب جو محفوظ ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن جو ہے وہ اسلام کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے، لہذا یہی مذہب صحیح ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لہذا میں سمجھ گیا کہ تورات جو ہے چلنے والی کتاب نہیں ہے، انجیل چلنے والی کتاب نہیں ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب قیامت تک کے لیے جو اصل مذہب ہے، اصل کتاب ہے، اصل شریعت ہے، وہ شریعت اسلام ہے، اور کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا میں نے ایمان قبول کر لیا۔ یحییٰ ابن اقسم ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا، وہاں جو ہے سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی روایتیں بخاری شریف میں بھی ہیں۔ سفیان نام کے دو بڑے محدث ہیں، ایک سفیان ثوری ہیں، ایک سفیان ابن عیینہ ہیں، دونوں ہم عصر ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، اپنے وقت کے امام تھے۔ چنانچہ یحییٰ ابن اقسم کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضرت سفیان ابن عیینہ جو بڑے محدث تھے ان کو بیان کیا، تو انہوں نے کہا اس میں کیا شبہ کی بات ہے، واقعی حقیقت ہے۔ پھر کہا یہ قرآن کریم کی آیت تم نے نہیں پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قیامت تک دنیا ایڈی چوٹی کا زور لگا لے، نیچے کے پیر اوپر، سر نیچے کر لے، لیکن قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، دیگر کتابوں کو ختم ہونا تھا، قیامت تک کے لیے نہیں رہنا تھا، اللہ نے اسے ختم کر دیا، لہذا دیگر شریعتوں کو ختم ہونا تھا، ختم ہو گئی، لیکن اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ اسلام کے لیے اللہ نے جو کتاب دی ہے وہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ الف لام میم، اگرچہ کہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن علماء نے ایک نقطے کی بات کہتے ہوئے فرمایا ہے، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد۔ اللہ نے تین قسمیں کھائی ہیں، اللہ اپنی قسم کھاتے ہیں، جبرائیل کی قسم کھاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں۔ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری عظمت کی قسم، جبرائیل کی رفعت کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قسم، میں 3 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن بھیجنے والا میں ہوں، لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور جس پر اتارا جا رہا وہ محمد امین ہیں، محمد رسول اللہ ہیں۔ تینوں کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک، اب کیا کیا بات سمجھائیں، ذالکہ کیوں لائے، ہادہ کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ ہادہ کہتے ہیں یہ، ذالکہ کہتے ہیں وہ، اس میں اشارہ قریب کے لیے عربی میں ہادہ آتا ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے ذالکہ آتا ہے، تو ہادہ کہنا چاہیے تھا، ذالکہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے جہاں ہادہ کی جگہ ذالکہ آتا ہے یہ تعظیم کے لیے آتا ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو شک کی بات نہیں ہے، کوئی ریب کی بات نہیں ہے، کوئی تردد کی بات نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے ذالک الکتاب۔ اور ایک بات اور ہے، ذالک القرآن نہیں کہا، حالانکہ جگہ جگہ قرآن میں قرآن کو قرآن کہا گیا ہے، لیکن یہاں الف لام میم 3 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا، کچھ لوگ ایسے مردود قسم کے پیدا ہوں گے جو کہیں گے وہ قرآن الگ ہے، یہ کتاب ہے، لہذا کتاب الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ قرآن گیا، وہ غاروں میں چھپ گیا، اور امام سر من رعا وہ لے کر چھپ گئے ہیں کسی غار میں، وہ 40 پارے والا قرآن تھا جس کا نام قرآن ہے۔ یہ کتاب ہے جو ابو بکر و عمر نے اور ان لوگوں نے جو چھاپ دیا ہے، لکھ دیا ہے، وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے نبی پر اتارا تھا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے بجائے ذالک الکتاب کا نہیں، وہ قرآن نے یہی کتاب یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ تمہاری زبانوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، اور تمہارے گھروں میں ہے، تمہاری مسجدوں میں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر کیا کہا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، اس کا پیغام، اس کا موضوع، اس کا مقصد اتارے جانے کا کیا ہے؟ ھدی للمتقین، اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں تقوی ہے ان کے لیے ہدایت کا کام کرے گی، ان کے دلوں کو روشن کرے گی، ان کے دلوں کو جلا بخشے گی، ان کی ظلمتوں کو دور کر کے ان کے دلوں میں ایمان کا اجالا پیدا کرے گی، ایمان کا نور پیدا کرے گی۔ یہ وہ کتاب ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے اس کتاب کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ذرا پڑھ لیا، پیچھے 15 منٹ زیادہ ہو گئے تو پیروں میں درد ہو رہا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے، کب امام صاحب سلام پھیریں گے، کب اٹھ کے ہم جائیں گے، یہ ہمارا حال ہے۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ ہم مظلوم ہیں، اے اللہ ہم پر پریشانی ہے، حالات ہمارے خراب ہیں، شریعت پر ہمارا حملہ ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری اذانوں کو بند کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم کو شکایت ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی کتاب کو چھوڑیں گے یہ حالات آئیں گے۔ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ويدعو به آخرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی عظمت کریں گے، اس کی سینوں میں لگائیں گے، اس کی دنیا میں دعوت دیں گے، اس کے مطابق زندگی بنائیں گے، اللہ ان کو ثریا پر پہنچائیں گے، بلندی پر پہنچائیں گے۔ اور جو قرآن کو پیچھے ڈالیں گے، نہ تلاوت کریں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ سمجھانے والے سمجھائے تو بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ قار مذلت میں گرائیں گے۔ وَيَدْعُوا بِهِ آخَرِينَ، تو قرآن ہی ہماری بلندی کا ذریعہ ہے، قرآن ہی ہماری پستی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پر عمل کریں گے بلندی پر جائیں گے، اور قرآن کو چھوڑیں گے تو پستی پہ جائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم قار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ رمضان میں بھی ہاتھوں میں قرآن نہیں آیا تو کب آئے گا؟ رمضان میں بھی اللہ کے پاک کلام کی تلاوت نہیں کرے تو کب کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن کا جو ماہر ہے، اچھا پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، مزے لے کے پڑھتا ہے، سن کر سننے والوں کو مزہ دیتا ہے، قرآن لذت کے ساتھ پڑھتا ہے، روتے ہوئے پڑھتا ہے، رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر کے پڑھتا ہے۔ فرمایا یہ کل قیامت کے میدان میں یہ خاکیوں کی صفوں سے نکل کر نوریوں کے صفوں میں خدا کھڑا کریں گے، فرشتوں کے صفوں میں کھڑا کریں گے۔ اور فرمایا لیکن ہو سکتا ہے کسی کو سوچنا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں، وہ بھی مایوس نہ ہو۔ فرمایا والذی یقرأ القرآن وہ یتعتع فیہ، قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے،
اس میں حق لاتا ہے، اس کے حروف صحیح نہیں نکل سکتے لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے، وہ علیہ شاق، اس پر شاق گزر رہا ہے، فرمایا لہو اجران، اسے 2 اجر ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا، ایک مشقت کے برداشت کرنے کا اسے اجر ملے گا، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ کے کلام سے تعلق ہونا چاہیے، تلاوت کا تعلق ہونا چاہیے، عمل کا تعلق ہونا چاہیے، قرآن کی باتوں کو سننا چاہیے، قرآن کی باتوں کو سنانا چاہیے، قرآن کریم کی دعوت دوسروں کو دینا چاہیے، تب جا کر میرے دوستو ہماری قسمت جاگے گی، ہماری قسمت کا پروانہ وہ اللہ تعالیٰ جو اونچے سے اونچے اٹھائیں گے۔ اگر قرآن سے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جس میں قرآن اللہ نے اتار کر یہ سمجھایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ ہو جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، میرے بندو قرآن سے تعلق پیدا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی ذکر جہاں ہو رہا بیٹھو، قرآن کی باتوں کو سنو، ورنہ یہی قرآن اگر تم نے ابا انکار کیا تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ علماء کے بیانات میں سنا ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، جب کسی کا کیا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس وقت کیسے ہے مطلع فرمائے۔ بھئی موت کے اسباب ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے موت ہو، ہارٹ فیل سے موت ہو، بیماری سے ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ فرشتہ تو آئے گا، یہ نہیں کہ صاحب ایکسیڈنٹ ہوتے تو فرشتہ نہیں آتا ہے، ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے وہ تو بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی موت اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، بلکہ کہتے ہیں بہانے پیدا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیسے انتقال ایکسیڈنٹ سے ہو گیا، کیسے انتقال ہارٹ فیل ہو گیا، کیسے ہو گیا بیماری سے ہو گیا، تو یہ سب بہانے ہیں، ورنہ میرے دوستو موت تو اللہ دیتے ہیں اور فرشتہ موت کا آتا ہے اور وہ آ کے روح قبض کر کے جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر نیک بندہ ہے اچھی صورت میں آئے گا، اس کا دیکھنا ہی ایک انعام ہوگا، خدا نخواستہ اگر برا آدمی ہے اور تو اس کا فرشتہ بری صورت میں آئے گا، اس کا دیکھنا ہی ایک عذاب ہے، تو ہر صورت میں نظر آئے گا۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تو پھر فرشتہ نظر آتا کہ نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ سمجھ میں یہ خود ہی آپ کو سمجھنے کی بات ہے۔ ایک عورت کے پاس زیورات تھے، یہ زیورات ان کے پاس 8 ماہ تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس زیورات کو وارث کو دے دیا گیا، تو کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ واضح فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ مال پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر جو ہے اس عورت کے پاس 8 مہینے ہی صرف زیورات ہے، اس سے پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب جو ہے ان کے جتنے بھی وارث ہیں اس عورت کے مرحومہ کے، ان کے درمیان میں تقسیم ہو جائے گا وہ، تو ظاہر ہے کہ اب ان کے تقسیم ہونے کے بعد ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ ان کے پاس جو ہے اگر اور بھی پیسہ ہے پہلے اس میں وہ زیورات ملا کر اگر جو ہے اس مال پر جو پہلے سے تھا اگر ان پر جو ہے سال گزر گیا ہے تو زیور ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے تو صرف یہی زیور ان کو ملے ہیں وراثت میں اور کوئی مال ان کے پاس نہیں تھا، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پورا پھر سال گزرنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ مرحومہ تو چلے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اب جن کو یہ وراثت میں یہ زیورات ملے ہیں ان پر زکوٰۃ ہونے کے لیے پہلے سے زکوٰۃ ان پر ہے تو زیور ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس زیور پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی نصاب ہے اس پر سال گزر گیا ہے، باقی سب اس میں ملا لیے جائیں گے اور اس میں ملا کر اس کی زکوٰۃ سب مجموعی طور پر نکالی جائے گی۔ اور اگر جو اس پر ان کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا، ان پر زکوٰۃ ہی نہیں تھی، اب یہ ان پہ زیور آیا ہے، وہ زیور بھی اتنا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان کی روح ان کے جسم کو دیکھتی ہے؟ واضح فرمائیں۔ روح تو چلی جاتی ہے، انتقال کے بعد جو ہے وہ روح جو ہے وہ علیین میں چلی جاتی ہے، نیک آدمی ہے تو علیین میں چلی جاتی ہے، اور اگر جو ہے نیک نہیں ہے تو ظاہر تو سجین میں جاتی ہے۔ سجین جو ہے وہ گنہگاروں کی روح کی جگہ ہے، جہنمیوں کی روح کی جگہ ہے، علیین جنتیوں کی اور نیک بندوں کی روح کی جگہ وہاں چلی جاتی ہے۔ روح کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ البتہ اتنا آتا حدیث میں کہ میت کو احساس ہوتا ہے، لہذا وہ نیک ہے تو کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو،
اس لیے کہ دنیا کے مصیبتوں سے چھٹکارا پا کر مجھے اللہ کی رحمت میں جانا ہے، اس لیے وہ جلدی کرتی ہے، جلدی لے جاؤ۔ اور اگر خدا نخواستہ بری ہے اور گنہگار ہے، جہنمی ہے، تو وہ کہتی ہے الی این تذهبون بی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس لیے کہ جہاں جا رہے ہو مصیبت ہے، عذاب ہے، اس لیے وہ یوں کہتی ہے۔ تو وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے۔ اب یہ کیسا کنیکشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ تو ہر آدمی مرنے کے بعد خود ہی دیکھ لے گا، یہاں بتانے کا موقع نہیں ہے۔ میں بھی نہیں بتا سکتا، آپ بھی بتا نہیں سکتے، جو مرے گا وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے کہ جسم کو وہ دیکھتی کہ نہیں دیکھتی، کیسے دیکھتی، کتنا دیکھتی ہے، یہ سب مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے، لہذا اس کو پوری طرح ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سماجی دورہ ختم ہونے کے باوجود لوگ صف میں مل کر نہیں، سماجی دوری ہے، سماجی دوری ختم ہونے کے باوجود لوگ صف میں مل کر نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے صفوں کو درست کرنے کے تعلق سے نصیحت فرمائیں۔ کیا نصیحت فرمائیں؟ عادی ہو گئے دور کھڑے ہونے کے۔ تو ظاہر ہے کہ جسم دور ہے تو دل بھی دور ہے، پہلے سے دل دور تھا تو مصیبت نے آ کر جسموں کو بھی دور کر دیا، اسی کے عادی ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سب میں آتا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو، اپنے جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کا فرمایا ہے۔ لہذا صفیں ٹیڑھی ہوگی تو دل ٹیڑھے کر دے جائیں گے، صفیں میں دوری ہوگی تو دلوں میں دوری ہو جائے گی، اس لیے مل کر کھڑا ہونا۔ ایک تو مجبوری تھی، ہم نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری پہ ہم دور کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہونے کو جی چاہتا تھا لیکن قانون کب کیا ہم پابند تھے، اس لیے دور کھڑے ہو رہے تھے۔ اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مل کر کھڑے ہونے چاہیے، بلکہ اس وقت بھی جی نہیں چاہتا تھا دور کھڑے ہونے کو، لیکن جو ہے بیماری کا ڈر دلایا گیا اور قانون کا ڈر دلایا گیا تھا، اس لیے ہم دور کھڑے ہو رہے تھے، ورنہ اصل نماز تو صفوں میں مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ لہذا ایک ساتھی اگر دور کھڑا تو اس کو اپنے قریب کر لیں، اگر جگہ باقی ہے تو اسے ذرا قریب کر لیں، پیار و محبت سے تو کھڑے ہونا چاہیے قریب۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ الحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله، لا إله